بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ تمام انسان ایک برابر نہیں ہیں۔ ان تمام انسانوں کے درجات مرتب کیے گئے ہیں، انہیں ایک منصب دیا گیا، انہیں ایک فضیلت دی گئی ہے۔ کئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نواز کر فضیلت عطا فرمائی، اور کئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ علم کی دولت عطا فرمائی، اور کئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ پرہیز اور تقوی کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنے مقبول بندوں کو مختلف اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق اور افضل بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک عظیم اخلاق پر فائز فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سب سے بڑھ کر اخلاق والے تھے کہ امام اہل سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم اٹھتا ہے، وہ لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہونے والی چیز کو بہترین بنایا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل بنایا۔ جو بندہ مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کا یہ ایک حرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب دیگر انبیاء کے اصحاب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، ان سے زیادہ افضل ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ نبی علیہ السلام کا شہر مدینہ منورہ تمام روئے زمین میں سب سے زیادہ افضلیت اور سب سے زیادہ مقبول ہے، اور اس کے بعد تمام امتوں میں سب سے پیاری امت میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ وہ امت ہے، ہم وہ امت ہیں، اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی کہ اے اللہ ہمیں اس امت میں شامل فرما دے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سب سے حسین اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ جو امت محمدیہ میں سے شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا تو وہ ان تمام لوگوں سے افضل ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، ان سے افضل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو اس امت میں داخل ہوئے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوئے وہ تمام انبیاء اور فرشتوں کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور دوسری طرف وہ بد کردار لوگ اس امت میں داخل ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ سب سے بدبخت لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی خوش نصیبی کو، خوش قسمتی کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم کس پیارے نبی علیہ السلام کی امت ہیں کہ اگر ہم ان کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے تو ہمیں کیا کیا انعامات ملتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اس کی دیکھ کر تلاوت کرنا ہے،
اور ان بد نصیبوں کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، یہ سب باتیں بتا کر ہمیں یہ وعدے کیا ہے کہ ہمیں بدترین لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں جیسا بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بد کردار لوگوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔